کی فکر ہے. اللہ کی قسم یہ فکر امام اہل سنت ہے, یہ فکر امام غزالی ہے, یہ فکر امام رازی ہے, یہ فکر غزالی ہے سمائے, یہ فکر محدث اعظم پاکستان ہے, یہ فکر مہر و رضا ہے. میرے نبی کی صحیح حدیث موجود ہے, میرے آقا نے فرمایا من صفی ثم لقی اللہ وهو مبغض لأہل بیت محمد ادخلہ اللہ النار. ایسا بندہ جس نے زندگی یوں گزاری کہ دن کو روزہ رکھا, رات ساری نماز پڑھی, اور نماز بھی کہاں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان والی جگہ زندگی یوں گزر گئی. پھر جب مرا تو دل میں میری آنکھ کا بغض ہے کہ مرا, اللہ اس کی نمازیں قبول نہیں کرے گا, اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اذان اسی کی, نمازیں اسی کی, اذان اسی کی, نمازیں اسی کی. جسے پنجتن کا ترانہ ہے. میرا دل کرتا ہے کہ ایک شعر پڑھ لو اور تمہیں وہ شکیرہ کے گانے تو یاد ہوتی ہیں, دوسرے لوگوں کے ڈائلاگ تو یاد ہوتی ہیں. آج کی محفل میلاد میں چلتا ہوں یہ برکت لے کے اٹھو, اور مجھے یاد ہوئے نہ ہوئے اتنی گند یاد ہوئے کہ مولوی نے کی بیان کیتا ہے, تسی کہہ دو اور بھی یاد کوئی نہیں, پر ایک گل یاد ہے کہ اذانے دیے جا, نمازیں شب و روز سجدے کیے جا, سجدے کیے جا. اذانیں اسی کی, نمازیں اسی کی, جسے پنجتن کا ترانہ ملا ہے, جسے مل گیا کملی والے کلام, اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. چونکہ میرے نبی نے یہ باتیں ڈائریکٹ ہمیں نہیں بتائی, میرے نبی نے یہ خطاب صحابہ سے فرمایا. سب تو پہلے میرے نبی دیاں حدیثاں دے عمل بھی نبی دے یاراں نے کی. سبحان اللہ. میرا عقیدہ سن لو, اتنے بیٹھے ہوئے ہر سنی دا عقیدہ سن لو, جیدہ اے عقیدہ نہیں ہو سب کچھ ہو سکتے ہو, سنی نہیں ہے. میرا عقیدہ ہے میرے نبی دا ہر یار جنتی ہے. کاش کی لکڑی کو وہ کمینے بھی دیکھیں گے جن کو کہتے ہیں کہ صحابہ کی شان کو ایسی صاحب بیان نہیں کرتے ہیں. ادھر ہم تیری طرح یزید کو ابا بنا کے ہم شان صحابہ بیان نہ کیے نہ کریں گے. ہاں ہم شان صحابہ بیان کرتے ہیں ایسی دھڑلے سے کرتے ہیں کہ وہ جن کے روز کے سکے نعرے نہ خوش ہو امام صحابہ کے مطلب ان کے بڑے بڑے بھی کہتے ہیں یار ویسے اس میں تو کوئی شاکری کوئی حساب جن نے ٹوڑ کے دوسری بیان کر دے والا. آواز آنی چاہیے میرے حضور کے سب صحابہ جنتی ہیں. اس میں کسی سنی کو کوئی شک نہیں ہے, بلکہ میرے سیدی مبشری حضور قبلہ قائم قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب عالم اسلام کی وہ مقتدر ہستی جنہوں نے سنیوں پر بڑے احسانات کی ہمیشہ سنیت کو جوڑ کے رکھا. ہر اس شخص کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملایا کہ جس نے کبھی بھی نبی آل نبی صحاب نبی کا ذکر کیا, مسلک اہل سنت کے لیے قدم بڑھایا, پہلو اس خدمتیں کی. ذرا مجھے سوال کا جواب دیجیے, ولی جنت میں جائیں گے کہ دوزخ میں؟ جنت میں. جنت میں. شہید صحابہ جنت میں. تو پھر صرف صحابہ کی شان تو نہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے. تو توڑے ہوئے چلے چلے موڑے ہوا تو جنت نہیں ہے, تو زبردستی کوئی نہیں. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں.
اور حدیث سنو، نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا تھا. کیوں؟ کہ جس نے 3 بار اللہ سے جنت کو مانگا، یا اللہ مجھے جنت دے دے، مجھے جنت دے دے، مجھے جنت دے دے. میرے آقا فرماتے ہیں جنت اللہ کی حضور عرض کرتی ہے یا اللہ سے جنت دے دے. سبحان اللہ. آپ نے سبحان اللہ کر دیے، پر میں نے بات کہی ہے، آپ ادھر پہنچے نہیں ہیں. سبحان اللہ. من سأل اللہ الجنت ثلاثا، جس نے 3 بار اللہ سے جنت کا سوال کیا. یہاں قید نہیں ہے کہ سپیکر پہ کیا یا اکیلے کیا، سبحان اللہ. مجمع میں کیا یا اندر گھر بیٹھ کے کیا. دروازہ بند ہے، آپ کو رات کو جنت کا تصور آیا، ساتھ والے کمرے میں بیوی بچے سوئے ہیں، آپ دوسرے چھوٹے کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، یا اندر بچے سوئے ہیں آپ باہر نماز پڑھ رہے ہیں، یا باہر بچے سوئے ہیں آپ اندر نماز پڑھ رہے ہیں. آپ نے اتنے دھیمے لہجے میں اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے جنت دے دے، مجھے جنت دے دے، مجھے جنت دے دے. نبی پاک فرماتے ہیں اب جنت کہتی ہے اسے دے دے، اسے دے دے، اسے دے دے. میرے خیال میں ابھی تک آپ کو سمجھ کوئی نہیں آئی. چلو یا سنی تھوڑی دیر بعد سوچتے ہیں نا اس واسطے، کیونکہ جذباتی لوگ ہیں. تھوڑی دیر ادھر سوچ ابھی کرو، میں پھر پڑھ لیتا ہوں، میں پھر جملہ لے لیتا ہوں. جس نے 3 بار اللہ سے جنت کو مانگا تو جنت کہتی ہے یا اللہ اسے جنت دے دے. یعنی اگر میں نے اپنے گھر میں چپکے سے اللہ سے 3 بار جنت کو مانگا تو جنت نے اللہ سے کہا یا اللہ سے جنت دے دے. اس کا مطلب یہ کہ جنت کو میرے مانگنے کا پتہ لگ گیا. مہربانی کیجیے. سبحان اللہ. جنت کو میرے سوال کا پتہ لگ گیا. جنت کو پتہ لگ گیا فلاں شہر کے فلاں قریے، فلاں گوشے، فلاں کونے، فلاں گھر کے فلاں کمرے میں بیٹھا ہوا وہ بندہ مالکہ تجھ سے مجھے مانگ رہا ہے. یہ بیچ میں انٹرپٹ بیچ میں آ جاتی ہے کہ اللہ دے دے اسے جنت، اللہ اسے جنت دے دے، اللہ اسے جنت دے دے. میں نے بڑے بڑے وہابیوں سے، شیعوں سے، ساروں سے پوچھا حدیث تمہارے مصادر میں موجود ہے؟ بالکل موجود ہے. مانتے کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا ماننے پہ آؤ تو یہ مان لیتے ہو کہ 7ویں آسمان پر موجود جنت، اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ کس کونے کس ٹکڑے میں بیٹھا ہوا کون اللہ سے مجھے مانگ رہا ہے. اور جنت کو پتہ لگ جاتا ہے کہ مجھے کون مانگ رہا ہے. جنت کے مالکوں کو پتہ نہیں لگتا کہ ہمیں کون یاد کر رہا ہے. سبحان اللہ. بھائی توجہ ہے ساتھی؟ اچھا تو میرے استاد الکریم مرشد الکریم آپ نے فرمایا بیٹا جنت میں تو انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے، جنت میں ولی بھی جائیں گے، جنت میں صحابہ بھی جائیں گے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے صحابہ تو جنت میں گئے، ہم بھی چلے گئے، باقی بھی سارے چلے گئے. تو اس میں فرق کیا ہوا؟ وہ بھی جنتی، ہم بھی جنتی. وہ بھی جنتی ہیں، ہم بھی جنتی، ولی بھی جنتی، شہید بھی جنتی. فرق کیا ہے؟ خدا کی قسم جملہ سنو کہ میرے استاد کا طبیعت خوش ہوگی. فرمایا بیٹا جنت میں انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے، وہ بھی جائیں گے، پر تھوڑا فرق ہے. ہمیں جنت کی ضرورت ہے، وہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کی جنت کو ضرورت ہے. جنت ہمیں سجائے گی، وہ جنت کو سجائیں گے. بھائی اس کے کوئی بخشاننے والی بات نہیں ہے، حدیث موجود ہے، سند کے لحاظ سے پوری کمزور ہے پر ہے تو صحیح کہ جنت جو ناز کرے گی یا اللہ کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اپنے 2 رکنوں کے ذریعے سے مجھے چمکائے گا، مجھے مزین کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تجھے حسن اور حسین نہیں دے دیے ہیں؟ تو میرا جملہ پھر اپنے پلے والو، ہم بھی جنت میں، صحابہ بھی جنت میں انشاءاللہ ہم بھی جنت میں جائیں گے، صحابہ بالکل جنت میں جائیں گے. پر فرق ہے ہم جائیں گے، ہمیں ضرورت ہے. صحابہ کی جنت کو آئے میرے بزرگ واپس ہے نا، آسمانوں سے واپس ہے. توجہ ہے. اچھا یہ حدیث مسلم احمد بن حنبل میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، مستدرک الصحیحین میں بھی ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں. اور سند کے اعتبار سے جب اس کے طرق کو دیکھا جائے یہ صحیح حدیث ہے. یار میں بول رہا ہوں یہ ویڈیو بن رہی ہے، آپ کو پتہ ہے آج کل تمہارے کے لفظ پہ جناب گھنٹے گھنٹے ویڈیو بنتی ہیں. بناؤ بیٹا اور بناؤ. یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جناب بھلا کسی نے کسی، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جس کو نہیں بھی پتہ ہوتا اسے بھی پتہ لگتا ہے. شکر جی صاحب نے یہ بھی کہا ہے. اچھا تو توجہ کیجیے، بسم اللہ. میں ذرا آپ کو دعوت فکر لینے لگا ہوں. جنت میں ہم بھی جائیں گے، بولو یار بولو. جنت میں ہم بھی جائیں گے، جنت میں صحابہ بھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث کی کتابیں جو میں نے حوالہ دی اس میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں جنت سے واپس آئے ان الجنت لتشتاق الی اربعۃ من اصحابی. فرمایا میں نے وہاں دیکھا ہے
میرے 4 صحابہ ایسے ہیں کہ جنت جن کے دیدار کی مشتاق ہے. پلیز 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 رکیے رکیے رکیے. میں اس کا اپنے منموجی ترجمہ کیا کرتا ہوں. اس کا مطلب گویا یہ ہے کہ جنت نے آ کر حضور سے پوچھا حضور ان 4 یاروں کو لے کر نہیں آئے ہیں؟ ایسے وہ 4 یار کون ہیں؟ میرے رسول کی حدیث سے میرے نبی نے فرمایا جنت 4 میرے صحابہ میں سے 4 کے دیدار کی مشتاق تھی. نمبر 1 علی، جس کی موت سبحان اللہ ہو لیں یہ آئیے میں کچھ سوچتے ہیں انا للہ سبحان اللہ. اور نام علی مومن کو لذت دیتا ہے، نام علی مومن کے چہرے کو چمکا دیتا ہے. پیٹ میں جن کے دار اٹھتے ہیں پھر چہرے پہ کئی بار نہ زبردستی ہنسنے کی کوشش کرتے ہیں. اے نہیں پتہ کہ زبردستی جیسا کام کرو تو انہیں بھی بچہ بھی سمجھ جاتا ہے. بے شک سنیت یہی تو درد دیتی ہے کہ دل میں زہرا کے بچوں کا پیار ہو، زبان پہ سیدہ کے قصیدہ آئے گا، چہرہ چمکتا ہوا زمانہ کہے گا اس کو ذکر آل محمد نے مزہ دیا. یہ کیا اچھا جی کیا نام کیا لیا؟ نمبر 1 علی، نمبر 2 عمار بن یاسر. میں حیران ہوں اتنا بڑا صحابی ہے، اتنا بڑا صحابی ہے 7ویں نمبر پر اسلام لایا. مہاجرین اولین میں شامل، سبحان بدریوں میں شامل، بیت رضوان والوں میں شامل، احد والوں میں شامل. اور جس کے ایمان کا لیول یہ کہ میرے حضور فرماتے ہیں باقی ہر بندے کا ایمان اس کے دل میں ہے، عمار بن یاسر کا ایمان اس کی ہڈیوں، اس کے ریشوں، اس کے پٹھوں میں بھی اترا ہوا. اتنا بڑا عمار بن یاسر، اتنا بڑا نام ہے صحابی رسول اللہ. میں اہل سنت کو دعوت فکر لیتا ہوں اتنے بڑے صحابی جو بدری بھی ہے، احد والا بھی ہے، اتنا بڑا صحابی ہے، اس کے نام کی مسجدیں کہیں نظر کیوں نہیں آتی؟ اس کے نام کے مدرسے آج تک کیوں نہیں ہوئے؟ اس کے نام کا عرس کیوں نہیں ہوا؟ اس کے نام کی محفل کیوں نہیں ہوئی؟ یہ جواب میں نے نہیں دینا، آپ نے تلاش کرنا. اتنا بڑا صحابی میں نے آپ کو بتایا کتنے نمبر پر اسلام قبول کیا؟ 7ویں نمبر پر. 13 قرآن کی آیت نے صحابی رسول کی شان میں نازل کی. کتنی؟ بیٹا تو بیٹا کتنی؟ 13. اسی تو کر بیٹھ بیٹا میرے سامنے بیٹھے انور میں کتنی بھائی بولیے؟ 13 قرآن کی آیتیں نازل ہوئی اس صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر کے لیے. پوری زندگی اگلا جملہ بولوں حضرت حذیفہ بن یمان صاحب سر رسول اللہ. جب صحابہ کرام کے بعد انہیں بوگس لیڈر لوگ فاروق کے بعد جب حضرت عثمان اور اس کے باقی معاملات جب ہوئے تو کچھ لوگ حضرت حذیفہ کے پاس ہے کہ بتائیے حضور کہیں حضور نے آپ کو یہ راز بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی معاملات گڑبڑ ہو جائیں تو ہم نے کیا کرنا؟ میں کہا تھا نا. کیا ہم نے کہا تھا ابو بکر کا دامن پکڑنا. سبحان اللہ. پھر انہوں نے فرمایا تھا عمر کا پکڑنا. حضور کو تو دنیا سے تشریف لے گئے. پھر انہوں نے فرمایا تھا عثمان کا دامن پکڑنا. حضور وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے. اب بتائیں. پھر فرمایا حضور نے فرمایا تھا کہ پھر عمار بن یاسر کا دامن پکڑ لینا. اس کو دیکھنا وہ جدھر کھڑا ہوگا وہیں پہ حق کھڑا ہوگا. اب بظاہر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معیار حق یہ قرار پاتے ہیں حضور کی حدیث کے مطابق. تو اب معاملہ کس کا چل رہا تھا؟ حضرت علی کا، مولا کائنات کا. تو تصور میں تو یہ آیا تھا نا، اس کا مطلب ہے کہ علی حق پر ہیں یہ پہچاننے کے لیے عمار کو دیکھنا پڑے گا. تو عمار معیار بن گیا تھا. تو فوراً حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا یہ تو حضور کی حدیث بتائیے کہیں علی اور عمار کا مقابلہ نہ کروانا. عمار زمینوں پر، علی آسمانوں پر.